الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ شعبان المعظم کا مہینہ اور آج اس کی 11 تاریخ ہے. شب برات کی آمد ہے. عام طور پر شب برات کی فضیلت پر جب بیان کیا جاتا ہے تو اس میں یہ آیات پڑھی جاتی ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ کہ اس رات کے اندر تمام اہم امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے. ان کی فہرستیں اور رجسٹر تیار کیے جاتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ شب برات کے ساتھ ان آیات کا کوئی تعلق نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ہم نے قرآن مجید کو ایک مبارک رات کے اندر نازل کیا. اب وہ مبارک رات کون سی ہے؟ تو قرآن مجید کی دوسری آیات سے مثلا سورۃ القدر سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا، شب قدر کے اندر نازل فرمایا، جو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر ہے. ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. اور اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ قرآن مجید کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا گیا، شعبان المعظم میں نازل نہیں کیا گیا. پھر نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ تمام آسمانی کتابیں رمضان ہی کے مہینے میں نازل ہوئی. تاریخوں کا فرق تو ہے، دنوں کا فرق تو ہے، مگر مہینہ ہر کتاب کے نزول کا وہ رمضان المبارک ہی ہے. ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید جس رات میں، جس بابرکت رات میں نازل ہوا وہ شب قدر کی رات ہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے قرآن مجید کو ایک مبارک رات میں نازل کیا
اور آگے اسی کی طرف اشارہ کر کے اسی کی صفت لا کے ارشاد فرمایا فیہا، اسی رات میں یفرق کل امر حکیم، تمام اہم امور کے اور تمام اہم کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں، انہیں طے کیا جاتا ہے، متعین کیا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید کی یہ آیت شب برات کے بارے میں نہیں ہے بلکہ شب قدر کے بارے میں ہے۔ شب قدر کے اندر یہ تمام اہم امور کے فیصلے اور ان کی فہرستیں اور یہ چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ لیکن ہم جب احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو بعض روایات کے اندر یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شعبان کے مہینے کی 15ویں کو، اس کی 15 تاریخ کو، یعنی شب برات کے اندر اللہ تعالیٰ تمام اہم امور کے فیصلے کرتے۔ اب دونوں باتوں کا آپس میں بظاہر اختلاف نظر آتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات میں تو اس بات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ کام شب قدر میں ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی بعض روایات سے پتہ چلتا ہے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ شب برات میں بھی یہ کام ہوتا ہے۔ اب اس میں فیصلہ کیسے ہو؟ تو ابن کثیر رحمہ اللہ نے تو لکھا ہے کہ یہ جو روایات ہیں جن میں شب برات کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ شب برات میں یہ کام ہوتا ہے، تو یہ روایات مرسل ہیں، اور قرآن مجید کی صریح نصوص کے مقابلے میں روایات مرسلہ کا کوئی اعتبار اور اس پر کوئی اعتماد نہیں ہو سکتا۔ لہذا صحیح بات یہ ہے کہ یہ کام شب قدر میں ہی ہوتا ہے، شب برات میں نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ قاضی ابو بکر رحمہ اللہ نے، ابو بکر بن عربی رحمہ اللہ نے اس بات سے انکار کیا کہ شب برات کے اندر بھی یہ کام ہوتا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ شب برات میں بھی تمام امور کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن کیونکہ بہت ساری روایات ایسی ہیں اور کئی علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ شب برات میں یہ کام ہوتا ہے، اس لیے بعض علماء نے تطبیق کا راستہ اختیار کیا۔ وہ اس طرح کے روح المعانی کے اندر حضرت ابن عباس رحمہ اللہ کا ایک قول ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ اصل میں یہ فرشتے ان کاموں کی تیار تو شب برات میں ہوتی ہیں، لکھی تو شب برات میں جاتی ہیں، لیکن فرشتوں کے حوالے شب قدر میں کی جاتی ہیں۔ تو اس طرح دونوں روایات میں، دونوں طرح کی باتوں میں تطبیق ہو سکتی ہے۔ باقی رہی اس رات کی فضیلت کا معاملہ تو وہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ آیا اس رات میں عبادت کرنے کی کیا فضیلت ہے، کتنا درجہ ہے، اس کے دن کا روزہ رکھنے کی کتنی فضیلت ہے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، اس کے بارے میں ہم ابھی بات کرتے ہیں۔ تو بہرحال اگر اس قول کو اختیار کیا جائے کہ شب برات میں یہ فرشتے تیار ہو جاتی ہیں، یہ امور لکھ دیے جاتے ہیں اور پھر شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اتنی بات ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کرنا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ آیت شب برات کے بارے میں نہیں ہے، یہ آیت صریح شب قدر ہی کے بارے میں ہے، کیونکہ اس کے شروع میں لیلہ مبارکہ کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا اور قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا گیا۔ لہذا اس آیت کو شب برات کی فضیلت میں ذکر کرنا اور اس کی تفسیر بیان کرنا یہ
ایک خطا ہے اور غلطی ہے۔ ہاں البتہ شب برات کی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے۔ بہت ساری روایات ایسی ہیں جن میں شب برات کی فضیلت بیان کی گئی ہے، چاہے وہ روایات ضعیف ہی کیوں نہ ہوں، مرسل ہی کیوں نہ ہوں، لیکن یہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فضائل اعمال کے اندر ضعیف روایات کو بھی لے لیا جاتا ہے اور ان پر بھی عمل کر لیا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے شب برات کی فضیلت ان روایات کی روشنی میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہو جائے تو تم یہ دعا مانگا کرو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں نازل فرما اور ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا تاکہ ہم رمضان المبارک کی سعادتیں اور برکتیں بھی حاصل کر سکیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان 3 مہینوں کو مسلسل رکھا۔ سب سے پہلے رجب ہے، پھر اس کے بعد شعبان ہے اور اس کے بعد رمضان المبارک ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رجب کے مہینے کو تمام مہینوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے قرآن مجید کو تمام کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ شعبان کے مہینے کو تمام مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے کہ جیسے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ اور رمضان المبارک کے بارے میں تو ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ گویا رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار مہینہ۔ تو بہرحال یہ ماہ جو ایک گزر گیا اور ایک گزر رہا ہے اور ایک آنے والا ہے، ان کی ہر گھڑی بہت قیمتی ہے۔ عبادت کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے اعتبار سے یہ لمحات بہت قیمتی ہے۔ جس طرح ہر فصل کا، ہر پھل کا اور ہر کاروبار کا سیزن ہوتا ہے، موسم ہوتا ہے، بالکل اسی طرح یوں سمجھیں کہ نیکی کمانے کا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا یہ سیزن ہے جو رجب کی یکم سے شروع ہوا اور رمضان المبارک کے اختتام تک رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لمحات کی قدر کریں اور ان سے خوب استفادہ کریں اور ان میں اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو منائیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو کسی اور مہینے میں اتنا کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا شعبان المعظم میں روزے رکھتے ہوئے دیکھا۔ اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان یہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کرنی چاہیے اور کثرت سے روزے رکھنے چاہیے تاکہ رمضان المبارک میں ہم پہلے سے ہماری مشق ہو، پہلے سے ہماری جو ہے کیفیت بنی ہوئی ہو اور ہم خوب اہتمام کے ساتھ اور کما حق ہو رمضان المبارک کے روزے رکھ سکیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے روزے رکھیں اس مہینے میں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ لیں، 2 دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ لیں، ہفتے میں 2 روزے رکھ لیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایام 20 کے 3 روزے رکھ لیں، 13، 14 اور 15 ان 3 تاریخوں کے ہم روزے رکھ لیں
اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے 10 کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر ہم مہینے میں 3 روزے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں 30 کا اجر عطا فرمائیں گے، گویا ہم نے پورا مہینہ روزے رکھے۔ تو اس لیے کم از کم ایام 20 کے 3 روزے ہوں، اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو پھر 15 شعبان کا روزہ تو ہم ضرور رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چونکہ اس دن تمام امور کے فیصلے ہوتے ہیں اور فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں یا لکھی جاتی ہیں علی القولین، تو میں چاہتا ہوں کہ اس دن میں روزے سے رہوں، لہذا علماء نے لکھا کہ اس دن کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ اور اس رات کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس دن رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ اب رزق کے اندر صرف کھانا پینا نہیں ہے، رزق کے اندر صحت بھی ہے، رزق کے اندر بیوی بچے بھی ہیں، رزق کے اندر عزت مرتبہ بھی ہے، رزق کے اندر مال و دولت بھی ہے، تمام چیزیں رزق کے اندر آتی ہیں جن کو انسان استعمال کرتا ہے۔ تو اس رات کے اندر ہم اگر دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائیں گے۔ اس رات کے اندر کیا کیا جائے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے ہو، پورا قرآن پڑھا جائے، نہ پڑھ سکے تو کچھ حصہ پڑھا جائے، ایک منزل پڑھ لی جائے، وہ بھی نہ پڑھ سکے تو کم از کم سورہ یاسین کی تلاوت خوب اہتمام سے ہو۔ سورہ یاسین کے بارے میں علماء نے لکھا کہ یہ قرآن مجید کا دل ہے اور رات کا آخری پہر رات کا دل ہوتا ہے، اور جب بندہ جاگتا ہے تو بندے کا بھی دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب 2 دل مل کر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے بڑے بڑے پہاڑ بھی گر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو گرا دیتے ہیں ان 2 دلوں کے ملنے کی برکت سے۔ تو جب رات کے آخری پہر میں 3 دل مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کیوں نہیں فرمائیں گے؟ اس لیے سورہ یاسین کا اہتمام ہو، اور پھر دوسری سورت سورہ الدخان کا اہتمام ہو، کیونکہ سورہ دخان میں اس بات کا ذکر ہے کہ ایک رات کے اندر تمام امور کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس مناسبت سے علماء نے لکھا ہے کہ سورہ دخان کی بھی تلاوت کر لی جائے۔ اس کے بعد اس رات میں استغفار کی کثرت ہو، دل سے اپنے گزری ہوئی زندگی پر ندامت ہو، پشیمانی ہو، اپنے تمام گناہوں کو یاد کر کے ان سے توبہ کی جائے، اور دل میں یہ ارادہ کیا جائے کہ آئندہ کے لیے ہم گناہوں سے بچ کر قدم قدم احتیاط سے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے۔ سابقہ گناہوں پر ندامت ہوگی اور آئندہ کے لیے مستقبل میں نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں عہد و ارادہ ہوگا۔ یہی توبہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الندم توبۃ، اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرنا یہ توبہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ تو دل میں توبہ ہو، زبان سے اس کا اظہار استغفار کی کثرت کی صورت میں ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو استغفار کے اس پانی سے ہم اپنے آپ کو اس رات کے اندر گناہوں کے میل سے بالکل پاک اور صاف کر دیں، اور پھر درود شریف کی کثرت کریں۔ درود شریف کے بارے میں آتا ہے کہ درود شریف یہ ایسے ہے گویا بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ پیش کر رہا۔ تو ہم اس رات کو یہ نیت کریں کہ آج میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ دینا ہے، تحفہ پیش کرنا ہے، آقا کو میں نے گفٹ دینا ہے، تاکہ آقا کے ساتھ محبت بڑھ جائے، مناسبت بڑھ جائے اور حصول فیض میں مزید ترقی ہو۔ تو اس رات کو ہم کثرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، شوق ذوق کے ساتھ اور پورے عشق میں ڈوب کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھیں۔
اور پھر تیسری چیز اس رات میں کرنے کی وہ ہے صلاۃ التسبیح. آپ حضرات نے نام سنا ہوگا. صلاۃ التسبیح کو صلاۃ التسبیح اس لیے کہتے ہیں کہ اس نماز میں تسبیح کی جاتی ہے. تسبیح یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 300 مرتبہ اس نماز میں پڑھا جاتا ہے. 4 رکعت نماز ہوتی ہے اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھا جاتا ہے. ترتیب یہ ہے کہ انسان 4 رکعت نماز کی نیت باندھے اور ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے. پھر اس کے بعد فاتحہ، پھر اس کے بعد سورت پڑھے اور اس سورت کے بعد پھر 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھے. پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھے. پھر رکوع سے کھڑے ہو کر قومے میں 10 مرتبہ پڑھے. پھر سجدے میں جا کر 10 مرتبہ پڑھے. پھر 2 سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ پڑھے. پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھے. تو اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ پوری ہو جائے گی. پھر 4 رکعتوں میں یہ 300 کی تعداد پوری ہو جائے گی. یہ 300 مرتبہ تسبیح کرنے کی وجہ سے اس نماز کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں. صلاۃ التسبیح کی فضیلت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. گویا اس رات میں توبہ کرنے کا اور استغفار کرنے کا بہترین اور آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اہتمام کے ساتھ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس نماز کو روزانہ پڑھا کرو. اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا کرو. ہفتے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کرو. مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک بار پڑھ لیا کرو. اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر کم از کم زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لو. تو ہمیں کم از کم یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو مقدس راتیں ہوں، بابرکت راتیں ہوں، راتوں کو ہمیں جاگنے کا موقع مل جائے تو ہم ان راتوں کے اندر صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کریں. لیکن یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے اور علماء احناف کے ہاں نفل نماز کی جماعت نہیں ہوتی، جماعت ثابت نہیں ہے. لہذا یہ اعلان کرنا کہ صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوگی، صلاۃ التسبیح پڑھی جائے گی، سارے لوگ آ جاؤ، جمع ہو جاؤ، یہ شریعت کے خلاف ہے. نفل نماز انفرادی پڑھنی ہوتی ہے، اپنی اپنی پڑھنی ہوتی ہے. ہاں اگر کسی جگہ جمع ہو کر سیکھنا چاہیں کہ ہمیں صلاۃ التسبیح سکھا دی جائے تو سکھانے کے لیے یہ ترتیب بتائی جا سکتی ہے جیسے ابھی میں نے بتا دی. بیٹھ کے سب کو سمجھا دیا جائے کہ اتنی دفعہ تسبیح پڑھنی ہے، اس جگہ پڑھنی ہے، ایسے ایسے پڑھنی ہے، ایسے اس کو شمار کرنا ہے. سکھانا تو ٹھیک ہے لیکن باقاعدہ اس کی جماعت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے جماعت کے ساتھ صلاۃ التسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی اپنی انفرادی صلاۃ التسبیح پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں. پھر اس کے بعد اس رات کے اندر قیام اللیل. قیام اللیل کا مطلب تہجد کی نماز. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی والے رات کو اٹھا کرو مگر کچھ حصہ، یعنی کچھ حصہ آرام کر لیا کریں اور کچھ حصہ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے قیام کر لیا کریں. تو اس لیے نماز تہجد کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں. ہم تہجد کی نماز پڑھیں. تہجد کی نماز 4 رکعت بھی ہوتی ہے، 8 رکعت بھی ہوتی ہے اور 12 رکعت بھی ہوتی ہے. اس رات کے اندر کم از کم ہم یہ کوشش کریں کہ اس ایک رات کے اندر تو ہم 12 رکعت پوری تہجد پڑھیں. جیسے عام معمول چاہے 4 رکعت کا رکھ لیں چاہے 8 رکعت کا رکھ لیں، جتنا وقت ہو اتنی نماز ہم پڑھ لیں. لیکن چونکہ اس رات میں زیادہ عبادت کرنی ہے، جاگ کر عبادت کرنی ہے، تو ہم 12 رکعت پوری تہجد پڑھیں. یہ کام کرنے کے بعد اس کے بعد سب سے اہم کام جو اس رات میں ہمیں کرنا ہے
اور جو تمام ان اعمال کا نچوڑ ہے، ان کا مغز ہے، ان کا خلاصہ ہے، وہ ہے دعا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، بلکہ بعض جگہ تو ارشاد فرمایا الدعاء ہی العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو رات کے آخری پہر میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، دامن پھیلائیں اور خوب گر گرا کر تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ایسے مانگیں کہ جیسے بچہ ماں باپ کے ساتھ لپٹ کر اپنی کوئی حاجت مانگتا ہے، ضرورت مانگتا ہے، اسی طرح بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ لپٹ جائے اور ایسے گر گرا کر مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ کو بندے پر رحم آ جائے اور اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرما لے۔ کیا دعا مانگیں؟ دنیا آخرت کی تمام جائز حاجات ہم مانگیں، کوئی دنیاوی ضرورت ہے وہ بھی مانگیں، اخروی ضرورت ہے وہ بھی مانگیں، لیکن سب سے بڑھ کر جو ہمیں مانگنا ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا مانگیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، ہمارے مالک ہمارے خالق ہم سے ناراض نہ ہو۔ ہم ایک گھڑی بھی اپنے اللہ کو اپنے سے ناراض نہیں دیکھ سکتے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس نے دعا کے اندر سب کچھ مانگا، دنیا آخرت کی ہر حاجت مانگی، لیکن اللہ کی رضا نہ مانگی، تو گویا اس نے کچھ نہیں مانگا، اور جس نے اللہ کی رضا مانگی، دنیا آخرت کی کوئی دعا نہ مانگی، اس نے سب کچھ مانگ لیا۔ کسی بادشاہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج میرے خزانے میں سے، میرے بیت المال میں سے جس کو جو چاہیے وہ آ کے اٹھا کے لے جائے۔ سب لوگ خوش ہوئے اور فوراً اس کے بھاگے خزانے کی طرف، اور وہاں جس کے ہاتھ جو چیز لگی انہوں نے اٹھا لی۔ ایک باندی بادشاہ کی کرسی کے ساتھ بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھی کھڑی تھی۔ بادشاہ نے ایسے مڑ کے دیکھا تو پوچھا کہ آپ کوئی چیز اٹھانے نہیں گئی؟ کہنے لگی کہ میں نے سب سے قیمتی چیز اٹھا لی۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے بادشاہ سلامت کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ تو گویا میں نے بادشاہ کو لے لیا، اور جس نے بادشاہ کو لے لیا بادشاہ کے تمام خزانے اسی کے ہو گئے۔ اس لیے اگر ہم دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کو مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کی لقاء کو مانگیں گے، اللہ تعالیٰ جب ہمارے ہو جائیں گے تو سب کچھ ہمارا ہو جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے سب کچھ اسی کا ہوتا ہے۔ تو اس رات کے اندر ہم خوب اہتمام کے ساتھ دعا کریں۔ تو یہ تو تھے کرنے کے کام، کہ اس رات کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کو منائیں، عبادت کریں، دعا کریں، تلاوت کریں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں۔ اور کچھ ہیں نہ کرنے کے کام جو ہم کرتے ہیں، جو کرنے کے کام ہیں وہ ہم نہیں کرتے، اور جو نہیں کرنے کے کام وہ ہم کرتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا کام، بڑا کام جو زیادہ ہوتا ہے، آتش بازی، شور شرابہ، پٹاخے، یہ سب چیزیں اسراف ہیں۔ اور اسراف کرنے والوں کے بارے میں، فضول خرچی کرنے والوں کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ان المسرفین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کے بھائی نہ بنیں، ہم رحمان کے بندے بنیں۔ یہ فضولیات اور لغویات میں مشغول ہونا اس رات کی ناقدری ہے۔ اس رات کے اندر ہم ان کاموں میں مشغول نہ ہوں۔ پھر کئی جگہوں پہ دیکھا کہ وہ شب بیداری کا اہتمام کرتے ہیں کہ رات کو بھی جاگیں گے، عبادت کریں گے، لیکن پوری رات گپ شپ کے سوا، کھانے پینے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور بعض جگہوں پہ تو مسجد کی بے حرمتی کرتے ہیں، مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھتے۔ تو جس نے عبادت کرنی ہوتی ہے، جس نے اللہ کو منانا ہوتا ہے، وہ تو کوئی گوشہ نشینی چاہتا ہے،
وہ تو تنہائی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے بس مجھے کوئی نہ چھیڑے، بس میں علیحدہ ہو کے اللہ کی عبادت کروں۔ اور جس نے شغل کرنا ہوتا ہے وہ پھر اپنی جو ہے کمپنی ڈھونڈتا ہے، اپنے دوستوں کو ڈھونڈتا ہے، ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور ایسے ہی یہ ساری رات گزر جاتی ہے۔ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے جماعت، ساری رات سوئے رہیں اور فجر کی نماز پڑھ لیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ ساری رات جاگیں اور فجر کی نماز نہ پڑھیں۔ فرائض پہلے ہیں، نوافل مستحبات یہ بعد میں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز کی حقیقت کو سمجھیں اور عین شریعت کے مطابق اس کے اوپر عمل کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس عاجز کو بھی، آپ لوگوں کو بھی اپنا خاص قرب عطا فرمائے اور ان ایسی راتوں سے استفادہ کرنے کی اور ان میں اللہ تعالیٰ کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔